شریف صاحب کیا چاہتے تھے, کیا کیا انہوں نے, ٹکراؤ اور تصادم کی صورت اختیار کی اس لیے وہ جیل میں گئے, یا کرپشن ہے؟ ہمیں تو کہا جاتا ہے کہ کرپشن کی بنیاد پر جیل میں گئے, لیکن وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ نہیں, اگر یہ 5 آدمی نہ ہوتے, یہ 6 نہ ہوتے رکن پارلیمنٹ PMLN کے, آج وہ چوتھی بار وزیر اعظم ہوتے. اور چوتھی بات میں یہ کرتا ہوں کہ کرپشن کی بات ہوتی ہے, لیکن نواز شریف ڈسکوالیفائڈ ہوا پارٹی کی صدارت کے حوالے سے بھی اور پارلیمنٹ کے حوالے سے بھی, پرائم منسٹر کے حوالے سے بھی, لیکن وہ کرپشن کی بنیاد پر نہیں ہوا. پاناما آیا لیکن ڈسکوالیفیکیشن اقامے پہ ہوا. لہذا اس لیے جمعیت علماء اسلام کا موقف یہ ہے کہ یہ احتساب نہیں ہے. بالکل چیف جسٹس سپریم کورٹ سعید کوثر صاحب نے جو ریمارکس دیا ہے ہم اس کی تائید کرتے ہیں کہ یہ سیاسی انجینئرنگ ہے. سر حافظ صاحب, یہ آزادی مارچ کو مکمل بلیک آؤٹ کر دیا گیا ہے, کیا آپ میڈیا پر آپ پیمرا سے کوئی احتجاج کریں گے اس بارے میں؟ دیکھیں خاور بھائی, بات یہ ہے جی, جب 2014 میں موجودہ جو پارٹی اقتدار میں لائی گئی ہے, جب یہ دھرنے میں آ رہے تھے 14 اگست کو, تو کیا انہوں نے نہیں کیا, کیا انہوں نے نہیں کیا, میں نے تفصیل آپ کے سامنے رکھا. ان کو راستے بھی دیے گئے, ان کو 1-26 دن اسلام آباد ڈی چوک کو انہوں نے میوزیکل شو بنایا, اور محترم ججز کے راستے بند کیے گئے, پارلیمنٹ کے آنے جانے کے راستے مسدود کیے گئے, SSP لیول کے پولیس افسروں کو زدوکوب کیا گیا, بڑی بڑی لاٹھیاں اور ڈنڈے اور پستول ان کے ساتھ ہوتے تھے, اور پولیس والوں میں تلاشی کیا کرتے تھے, عام لوگوں میں اور گاڑیوں میں تلاشی کرتے تھے. یعنی دارالحکومت جو اسلام آباد ہے اس کے اندر انہوں نے اپنی حکومت بنائی تھی جی, ان کو سب کچھ اجازت تھا. آج میں اپنا جمہوری اور آئینی حق استعمال کرتا ہوں پرامن طریقے سے. جو 15 ملین مارچ ہم نے کیے, کوئی گملہ نہیں ٹوٹا, کوئی شیشہ نہیں ٹوٹا, کوئی پتہ نہیں گرا, کسی پولیس کو ہمارے کارکن پر ڈنڈا اٹھانے کی ضرورت ہی نہ پڑی, کیونکہ امن و امان کا مسئلہ ہی نہ تھا. لیکن آج حکومت ہمارے خلاف جو ہتھ کنڈے, جو زبان, جو دھمکی آمیز باتیں, دفعہ 144 سے ہمیں ڈرانے, قسم قسم کی بیانات اور موقف وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی صورت میں اور انٹیریئر منسٹر کی صورت میں اور مختلف وزراء دھمکیاں دیتے ہیں, بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. FIR کٹ رہی ہے, پنجاب میں ہمارے کارکنوں کے خلاف FIR کٹی ہے کہ وہ آزادی مارچ کے لیے تیاری میں مصروف ہے. پاٹھا واڑہ میں ہمارے ساتھیوں کے خلاف FIR ہوئے, اور کراچی اور سندھ میں ہمارے ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا ہے, پنجاب میں گرفتار کیے گئے. یہ گرفتاریاں ہو رہی ہے. لہذا آئین نے جو ہمیں جمہوری اور آئینی حق دیا ہے, یہ جمہوریت کا دعویٰ کرتے ہوئے یہ جمہوریت کی ماتھے پر سیاہ دبا اور سیاہ داغ ہے, یہ فاسسٹ اور فسطائیت ہے. لہذا شدید الفاظ میں اس کی مذمت کرتا ہوں, اور میں تمام متحدہ اپوزیشن کی جماعتوں سے جو آئین پر یقین رکھنے والی جماعتیں ہیں, آئین کی بحالی کے لیے جنگ لڑ رہی ہے میدان عمل میں, ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اس کے خلاف آواز اٹھائے. انسانی حقوق کے جو ادارے ہیں ان سے میری یہی گزارش ہے, تمام قوم سے یہی گزارش ہے, اور حکومت کی اس رویے کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. جہاں تک میڈیا کی بات ہے نا, میڈیا کو بالکل سینسر کیا گیا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے انٹرویو کو بلیک آؤٹ کیا جا رہا ہے, ان کی پریس کانفرنس کو بلیک آؤٹ کیا جا رہا ہے. ایک طرف پرائم منسٹر جس کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں, وہ باہر امریکہ میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ پاکستان میں میڈیا برطانیہ سے آزاد ہے, زیادہ آزادی ہے. یہ ہے آزادی کہ تم ہماری قیادت کی پریس کانفرنس کو نہیں دکھاتے, بلیک آؤٹ کرتے ہیں, آپ خوف و ہراس آپ پہ لاتے ہیں, دھمکیاں آپ دیتے ہیں. وہ اینکر
جو اصل صورتحال حکومت کی کمزوریوں کی نشاندہی کرتے ہیں جی ان اینکروں کو تم دباتے ہو، ان کو مرعوب کرتے ہو. انہوں نے اپنا پیشہ چھوڑ کے گھروں میں بیٹھ گئے. جو لکھاری لکھنے والے ہیں انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا. بہت سے اینکروں نے یوٹیوب پہ اپنا جدوجہد شروع کی. یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے. یہ کون سی جمہوریت ہے؟ یہ کون سی آزادی اظہار رائے ہے؟ لہذا جمعیت علماء اسلام صرف نہیں، پوری اپوزیشن جماعتیں اس کی بھرپور مذمت کرے گی. اس لیے تو ہم آزادی مارچ کر رہے ہیں کہ یہاں بولنے پر بھی پابندی ہے، لکھنے پر بھی پابندی ہے، اور ٹی وی کے سکرین پر دکھانے پر بھی پابندی ہے. ہر چیز سنسر ہے. اس لیے آزادی مارچ کا ہونا ضروری ہے تاکہ معیشت بھی آزاد ہو، جمہوریت بھی آزاد ہو، اور آئین بھی آزاد ہو، پارلیمنٹ بھی آزاد ہو. ہر ایک اپنے اس ضمیر کے مطابق بول بھی سکے اور لکھ بھی سکے. حافظ صاحب، ہم بھی آپ کے ساتھ مذمت کرتے ہیں جو گرفتاریاں یا ہراسمنٹ جو ملک میں پھیلائی جا رہی ہے آزادی مارچ کے سلسلے میں، اس کے لیے ہم بھی مذمت کرتے ہیں. لیکن جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ میڈیا پہ پابندی ہے، ہم اپنا یہ پلیٹ فارم جو ہے آپ کو آفر کرتے ہیں. ہمارا جو شو ہے یہ 40 مختلف چینلز پہ دنیا پہ دیکھا جا رہا ہے. ہمارا میجر جو ہے 5 پیجز فیس بک پہ دیکھا جا سکتا ہے اور یوٹیوب پہ ایک ہی وقت میں لائیو دیکھا جا سکتا ہے. تو ہم آپ کو آفر کرتے ہیں کہ آپ ہمارا پلیٹ فارم یوز کریں، ہم آپ کے لیے رہیں گے. لیکن ایک سوال ہے میرے ذہن میں کہ مارچ سکھر سے کیوں شروع کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ابھی تک ہم نے واضح نہیں کیا کہ مارچ کہاں سے شروع ہوگا. یہ باقاعدہ انشاءاللہ العزیز 24 تاریخ کو یہ بہت سی چیزیں ایسی ہے جو ابھی پوشیدہ ہے، یہ اس وقت ہم اعلان کریں گے. ہاں، بعض دوستوں کی رائے ہو سکتی ہے کہ کراچی سے ہو، کوئی کہہ رہا ہے کہ سکر سے ہو، کوئی کہہ رہا ہے کہ پشاور سے ہو. لیکن ویسے تو مارچ، یہ بھی میں واضح کر دوں کہ 27 اکتوبر کو تو آزادی مارچ یوم سیاہ کے طور پر ہم منائیں گے جی مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ، جی کشمیریوں کے ساتھ وہ یوم سیاہ مناتے ہیں. اور متحدہ اپوزیشن بھی اور جمعیت علماء اسلام 27 اکتوبر کو وہ یوم سیاہ کی کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے. تو اس کے بعد پھر جب روانگی ہوگی 31 اکتوبر کو پھر انٹر ہوں گے اسلام آباد میں. اور یہ جو جتنی بھی مارچز ہیں، جتنے بھی قافلے ہیں، یہ مختلف ملک کے مختلف اطراف سے ان کا آغاز ہوگا. گلگت سے بھی ہوگا، یہ پاٹھا جو آج کا خیبر پختونخوا کا حصہ ہے وہاں سے، پنجاب سے، سندھ سے، بلوچستان سے. لیکن اب اس کی قیادت جو جمعیت علماء اسلام اور متحدہ اپوزیشن کی قیادت ہے، وہ اس مارچ کی قیادت کہاں سے کرے گی یہ انشاءاللہ ایک ہفتے کے بعد پھر واضح کریں گے. ایک ہفتے جی حافظ صاحب، آپ نے ذکر کیا حکومت کی اور وزراء کی بکھلاہٹ کا، تو اس سلسلے میں ایک بڑا اہم سوال بنتا ہے کہ انصار الاسلام کے کل کے مارچ کے بارے میں کیونکہ یوسف زئی اور گورنمنٹ کے جو بیانات ہیں، وزراء کے جو بیانات ہیں، اور طاقت کے زور سے اس مارچ کو روکنے کے لیے جو وہ باتیں کر رہے ہیں، خاص طور پہ آج کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہے کہ شاید فوج کو آرٹیکل 245 کے تحت سول ایڈ کے لیے بھی بلایا جائے. اگر اس طرح کی صورتحال بنتی ہے اور گرفتاریاں ہوتی ہیں اور فوج کو جو ہے 245 کے تحت یہ اگر شہروں میں بلاتے ہیں تو آپ کا کیا اس کے رد عمل ہوگا اس سلسلے میں؟ خور صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے ابھی. شفیق صاحب ذرا تھوڑا سا اونچا بول لیں ذرا پلیز. جی اب آواز آ رہی ہے آپ کو میری حافظ صاحب؟ آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی. چلیں آپ سوال کیجیے. خبر میری آواز ان کو نہیں جا رہی. حافظ صاحب یہ کویشچن کر رہے تھے کہ فوج کو آرٹیکل 245 کے تحت بھی طلب کر لیا گیا ہے اور کیا جاتا ہے؟ ہاں، اگر کیا جاتا ہے، اگر فوج کو آرٹیکل 245 کے تحت طلب کیا جاتا ہے تو اس میں آپ کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ آپ اس میں کیسے اس کو ہینڈل کریں گے؟ آواز نہیں آ رہی ہے خور صاحب، آپ کی آواز مجھے سنائی نہیں دے رہا ہے. آواز ابھی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میں ابھی وہ کیا کہتے ہیں ہیڈ فون ہے کیا، وہ لا رہا ہوں، شاید اس سے تھوڑی سی فرق آ جائے. جی پہلے تو میں ویسے
ٹھیک ہے ہیڈ فون لگا لیں لیکن یہاں تو آواز کا بالکل صحیح ہے ادھر اس طرف آپ کی بات بالکل درست آ رہی. ہیڈ فون لگا رہا ہوں گگے. شفیق بھائی کریں ذرا کوشچن ایک دفعہ پھر ذرا تھوڑا سا اونچا. جی آواز آ رہی ہے آپ کو سینیٹر صاحب؟ نہیں ابھی آواز نہیں آ رہی انہیں. اچھا یہ آواز تو پھر کوشش کریں ذرا آپ آواز نہیں آ رہی. جی اب آواز آئی آپ کو؟ میرے خیال ان کے ہیڈ فون میں کوئی پرابلم. یہ ابھی میں ہیڈ فون لگا رہا ہوں. جی 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 ابھی آپ بتائیں کیا فرما رہے ہیں آپ؟ جی خاور صاحب جی اب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ابھی آ رہی ہے. جی میں سوال یہ شفیق پر کر رہا ہوں. جی میرا سوال یہ تھا کہ حکومت ابھی آپ نے جو حکومتی بکھراہٹ کا ذکر کیا تو بالکل ان کے چہروں پہ اور ان کے بیانات سے نظر آ رہی ہے اور خاص طور پہ 2-3 روز سے جب کہ ان کو اندازہ ہوا ہے کہ معاملات اب سیریس ہوتے جا رہے تو شوکت یوسف زئی صاحب نے اور جو ہے چیف منسٹر کے پی کے نے انہوں نے کل انصار الاسلام کا جو مارچ تھا اس کو اب ٹارگٹ کیا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اسلام آباد کو سیل کرنے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. بلکہ آج تو کچھ رپورٹس یہ بھی ہیں کہ شاید فوج کو آرٹیکل 245 کے تحت جو ہے اختیارات دیے جائیں تو سول ایڈ میں شہروں میں آ جائے. تو اگر اس طرح کی صورتحال اور طاقت کا استعمال ہوتا ہے تو خاص طور پہ فوج کو اگر 245 کے تحت بلاتے تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا اس بارے میں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ کل جو وہاں پشاور میں ہمارے جمعیت علماء اسلام کے ماتحت 2 تنظیمیں ہیں. ایک تنظیم اسٹوڈنٹ سے تعلق رکھتے ہیں جس کو ہم جمعیت طلباء اسلام کہتے ہیں. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے تمام جماعتوں کی ایک تنظیم تو وہ ہے جو قیادت کرنے والی ہے ایک اسٹوڈنٹ جو طلباء کی تنظیمیں ہوتی ہیں یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں یونینز ہوتے ہیں. تو ہماری پارٹی کا بھی اسی قسم کا ایک اسٹوڈنٹ حوالے سے تنظیم ہے. ایک یہ دوسرا ہم اپنے پارٹی کی جہاں بھی جلسے ہوتے ہیں کوئی ایکٹیویٹی ہوتا ہے اور ساتھیوں کو اپنے جگہوں پہ بٹھانا ساتھیوں کی خدمت کرنا اور جلسگاہ کے اندر وہ سیکورٹی کا خیال رکھنا خدا نخواستہ کوئی حملہ آور نہ آ جائے مشکوک لوگوں پر نظر رکھنا یہ اس قسم کی جو رضاکار ہوتے ہیں اس کو ہم رضاکار کہتے ہیں اور اس کو ہم نے نام دیا ہے انصار الاسلام کا. اس کے لیے ہم نے ایک قسم کی کلر کی کپڑے لباس مخصوص رکھا ہے تاکہ جلسے بڑے ہو یا چھوٹے وہ نظر آئے کہ یہ رضاکار کڑا ہے اور جلسے کی سیکورٹی سمجھتے ہیں جلسے کی خدمت کے لیے مشکوک لوگوں پر نظر رکھنے کے لیے مختلف قسم کی ذمہ داریاں نبھانے کی وہ اس لیے ہوتے ہیں. تو اس رضاکاروں کا جو کل اجتماع ہوا وہ اسی سلسلے میں تھی کہ کارکنوں پہ جو آزادی مارچ میں ہوں گے پھر اسلام آباد میں جائیں گے آپ لوگوں کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ جو بھی بندہ مشکوک ہو اس پر نظر رکھنا ہوگا. جو بھی اگر کوئی ایسا اجنبی آدمی ہو وہ انتشار پھیلانے کی کوشش کرتا ہو اس پر نظر رکھنا. کوئی بیمار ہو اچانک اس کو اپنے محفوظ جگہ یا جہاں پہنچانا ضروری ہو پہنچانا وہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور جہاں بھی خدمت کی ضرورت پڑی تو آپ لوگ آزادی مارچ کے ساتھ ساتھ ہوں گے اور پھر جب اسلام آباد پہنچیں گے تو وہاں آپ خدمت کریں گے. پانی کی ضرورت پڑی تو پانی پلائیں گے اور صفائی کی ضرورت پڑی صفائی کریں گے اور رات کو اور دن کو ڈیوٹیاں دیں گے کہ خدا نخواستہ کوئی مشکوک بندہ آ جائے کوئی ایسا ماحول نہ بنائے جس سے آزادی مارچ میں بدامنی اور فساد کا نتیجہ بنے. تو اس لیے یہ ہمارے یہ جو انصار الاسلام کی جو تنظیم ہے یہ ان چیزوں کے لیے ہوتا ہے. پر یہ غیر مسلح لوگ ہیں اسلحہ نہیں ہے ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے اس کے پاس اس کے پاس صرف ایک چھوٹی سی وہ لکڑی ہوتا ہے. اس لکڑی سے کیا کریں گے آپ کس کو ماریں گے کس کے ساتھ مقابلہ کریں گے. وہ یہی ہے کہ جب فرض کرے وہاں لاکھوں ہزاروں کا اجتماع ہوتا ہے آپس میں کوئی لڑائی ہو
تو یہ ان کو مصلحت اور صلح کرنے کی ضرورت پڑے تو وہ ان کو بٹھائیں گے، یا کوئی شریر اور فساد کرنے والے لوگ آ جائے ان کو کنٹرول کریں گے، یا فرض کرے ہم نے ٹینٹ لگایا ہے، ٹینٹ کی گر پڑتا ہے تو اس کو سہارا دینے کے لیے، یا قیادت آتا ہے اس قیادت کے ارد گرد حصار بنانے کے لیے کہ کوئی مشکوک بندہ اندر نہ آ جائے، اسٹیٹ کو سیکیور رکھنے کے لیے اسٹیٹ کے ارد گرد یہ ہوتے ہیں، تو یہ تو خدمت کے لیے ہوتے ہیں، یہ لڑائی کے لیے نہیں ہوتی۔ ہاں اگر لڑائی کی نوبت آئی تو پھر لڑائی دشمن سے لڑیں گے، جو پاکستان کا دشمن ہوگا ان سے یہ لڑیں گے۔ وہ لڑائی شیخ رشید نہیں لڑے گا۔ شیخ رشید کو جب 98 میں جب دھماکے ہو رہے تھے، ٹمبم دھماکے، ٹھمی دھماکے ہو رہے تھے چاکی کے پہاڑوں میں، آج آپ یوٹیوب پہ جا کے ان کی خود اپنی زبانی اور کہانی ان کی سٹوری موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے جب اندازہ ہوا کہ کچھ گڑبڑ ہونے والا ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی پٹاخہ مٹاخہ لگ جائے، کہتے ہیں کہ میں نے فوراً لندن کی ٹکٹ کیا برطانیہ کا، وہاں پہنچا، ایئرپورٹ سے سیدھا میں ہائی کمیشن گیا وہاں برطانیہ لندن میں نے وہاں ہائی کمیشن والوں کو کہا کہ بھائی ٹی وی لگاؤ، انہوں نے ٹی وی لگایا، جب لگایا دھماکہ ہو چکا تھا، ٹی وی دھماکے ہو چکے تھے انڈیا کے مقابلے میں۔ کہتے ہیں کہ میں نے فوراً ہائی کمیشن کے اہلکاروں کو کہا کہ میری واپسی کی ٹکٹ کرو۔ انہوں نے کہا کھانا کھاؤ، میں نے کہا کھانا کو چھوڑو پہلے ٹکٹ کرو، میں تو اس لیے آیا تھا کہ وہاں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ ہم اس قسم کے لوگ نہیں ہیں کہ خطرہ پاکستان پر ہو، خدا نخواستہ کوئی مشکل ہو تو ہم بھاگیں گے یا جھکیں گے، کوئی دبئی بھاگنے کے لیے، کوئی لندن کے لیے، کوئی امریکہ اور واشنگٹن اور برلن کے لیے، ہم ادھر ہی رہیں گے، غریب لوگ ہیں۔ اس لیے یہ جو لوگ ہیں رضاکار، یہ رضاکار خدا نخواستہ ایسے نہیں ہے کہ وہ ریاست سے لڑے گی یا ہر ایک آدمی سے لڑے گی، عام آدمی سے انتشار اور فساد اور بدماشی اور غنڈہ گردی کے لیے۔ یہ ہم نے اپنے جو میں نے تفصیل بتائی ان مقاصد کے لیے یہ، اور یہ آج کا نہیں ہے خاور بھائی، یہ آج کا نہیں ہے، یہ باقاعدہ ہمارے پارٹی کی دستور کا حصہ ہے، اور ہمارا دستور الیکشن کمیشن میں جمع ہے، اور باقاعدہ آئین ہمارے دستور کا دفعہ 26 ہے، اس کے مطابق یہ ریکگنائز ہے۔ جب دستور ریکگنائز ہے تو یہ بھی ریکگنائز ہے۔ اس لیے وہ جو کیا نام ہے ہمارا جو وزیر اطلاعات ہے خیبر پختونخوا کا، شوکت یوسفزئی، وہ بیچارہ ابھی صرف ہم نے آزادی مارچ کا اعلان کیا ہے، وہ اتنا خوفزدہ ہے، جب ہم شروع ہو جائیں گے پھر پتہ نہیں اس کو کیا ہوگا۔ تو جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ فوج تمام شہروں کو، تمام جو بڑے بڑے شعراء ہیں یہ فوج کے حوالے کریں گے، شاید حکومت فیصلہ کرے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک میں جمہوریت نہیں ہے، اس ملک میں جمہوریت کے نام پر ماشاءاللہ ہے۔ اگر آپ اس کو بڑے پیمانے کی سطح پر ماشاءاللہ نہیں کہتے، جس کو تو آپ منی ماشاءاللہ تو کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ جمہوری ماشاءاللہ کہہ سکتے ہیں۔ میرا یہ فوج اس وقت جب یہ لاہور سے 14 اگست کو انہوں نے مارچ شروع کی اسلام آباد ڈی چوک تک، کسی نے ان کا راستہ نہیں روکا۔ آج کیوں راستہ روکا جا رہا ہے؟ مجھے یقین ہے کہ فوج ہمارا مقدس ادارہ ہے، محترم ادارہ ہے، وہ اس قسم کی آئینی جو ہمارا حق ہے اس کے راستے میں وہ رکاوٹ نہیں بنے گی۔ جس طرح میرے خیال میں خادم رضوی کا دھرنا تھا اور خاقان عباسی وزیر اعظم تھے، وہ خود کہتے ہیں کہ ہم ان کی اس زمانے کے وزیر داخلہ کہ ہم جب کہتے کہ بھائی اس دھرنے کو ہٹاؤ، انہوں نے کہا ہم کیسے ہٹائیں، یہ تو ملک کے شہری ہے، ہمارے قوم ہے، اس پر تو ہم گولی نہیں چلا سکتے۔ لہذا جب ہمارے آزادی مارچ جو جمہوری اور آئینی حق ہے ہم پرامن طریقے سے آئیں گے تو پھر ہمارا راستہ کیوں روکا جا رہا ہے؟ تو میرے خیال میں یہ بہت بڑا فرق ہے اگر ہمارے فوج اس طرح کریں گے، اور مجھے یقین ہے اور یہ امید بھی ہے اور یہ توقع بھی ہے کہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے اور لا انفورسمنٹ ادارے وہ اس قسم کی حکمت عملی نہیں اپنائے گی جو ہمارا جمہوری حق سلب کیا جائے اور ہمارا آئینی حق سلب کیا جائے،
ہمیں اپنا آئینی حق استعمال کرنے کی اجازت ملنی چاہیے.